بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے اور روح اس شب میں اپنے رب کے اذن سے تمام حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ آیت نمبر 4 کے الفاظ کے معنی بیان کرتے ہوئے ہم نے تنزل اور الملائکہ کا معنی بیان کر دیا تھا اور عرض کیا تھا کہ الملائکہ میں تمام اقسام کے فرشتے یہ شامل ہیں کہ جو شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی اپنی ذمہ داریاں لے کر اور احکام اللہ کے حکم لے کر اور جو تقدیریں اللہ اس رات میں جن کو بناتا ہے اور مقرر فرماتا ہے وہ لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ الملائکہ کے بعد اگلا حرف ہے واو یعنی اور، الروح، تنزل الملائکۃ والروح۔ الروح کے بنیادی حروف را، واو اور ہا ہے۔ توجہ فرمائیں، را، واو اور ہا سے بنے ہوئے چند الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر روح کہ جو اسی آیت میں سورۃ القدر کی آیت نمبر 4 میں ہے، اسی طرح روح، اسی طرح ریحان، اسی طرح ریح، یہ الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ بنیادی معنی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور پھر ان الفاظ کے معانی جو ہیں انشاءاللہ جہاں پر اس درس کے دوران قرآن میں آئیں گے وہاں ہم بیان کر دیں گے۔ ابھی ہم فقط را، واو اور ہا کا بنیادی معنی اور پھر اس کے بعد روح کا معنی کیا ہے اور قرآن مجید میں لفظ روح کس کس معنی میں استعمال ہوا ہے توجہ فرمائیں۔ جیسا کہ عرض کیا، بنیادی حروف الروح کے را، واو اور ہا ہیں اور اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے ہوا کا چلنا، ہوا کا آنا یا ہوا کا محسوس کرنا، اور اسی مناسبت سے سانس کو بھی، انسان جو سانس لیتا ہے اس کو بھی عربی زبان میں روح کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہوا کا چلنا ہے اور سانس کا چلنا ہے یا ہوا کا آنا ہے، یہ ایک حرکت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اسی حرکت سے گویا کہ انسان کی زندگی چلتی ہے۔ جب انسان مثلا سخت گرمی میں اور مشکل میں بیٹھا ہو تو جب ہوا چلتی ہے تو ایک لذت کا اور گویا ایک زندگی کی حرکت کا احساس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ توجہ فرمائیں کہ لفظ روح کو استعمال کیا جاتا ہے اس چیز کے لیے کہ جس چیز کے موجود ہونے سے انسان کی زندگی یا حیات وجود میں آتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو حرکت میں رکھ سکتا ہے، فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے حرکت کرتا ہے، نقصانات سے دور بھاگنے کے لیے حرکت کرتا ہے۔ وہ چیز کہ جو انسان کے اس مادی بدن کے ساتھ جب اس کا رابطہ ہوتا ہے اور جب وہ موجود ہوتی ہے گویا کہ حیات اسی کے سبب سے وجود میں آتی ہے، اس کو بھی عربی زبان میں روح کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ روح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور ہم نے اس کے اندر یعنی انسان کے اندر میں نے اپنی روح پھونک دی۔ یہ اپنی روح سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ روح کوئی مادی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بہت ہی خاص قسم کا امر ہے اور مخلوق ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی مادی چیز کے اندر بھیج دیتا ہے یا پھونک دیتا ہے یا اس کا رابطہ قائم کر دیتا ہے تو پھر وہ مادی چیز زندہ چیز کہلاتی ہے، اس کے اندر حیات پیدا ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ اس پھونکنے سے مراد ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح انسان پھونک مارتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھونک مارتا ہے۔ یہ چیز قرآن کی عربی کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
انسانوں جیسے ہاتھ رکھتا ہو، انسانوں جیسی آنکھیں رکھتا ہو، کان رکھتا ہو، ان چیزوں سے پاک ہے، چونکہ ہماری تمام چیزیں ناقص ہیں۔ پھونک مار کے گویا انسان اپنے بدن سے ایک چیز کو مثلا کسی اور چیز تک پہنچا دیتا ہے، اپنی سانس کو یا اپنی پھونک کو۔ یہ ایک تعبیر استعمال کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایک خصوصی مخلوق، ایک خاص مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ جب مادے کے ساتھ اس کا اضافہ کر دیتا ہے تو پھر وہ مادہ، وہ مادی اجسام زندہ کہلواتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔